अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, मैं रज़िया महसूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। अगर हम देखें कबायली अज़ला पहले भी काफ़ी पसमानदा रह चुके हैं और इसमें अगर दहशतगर्दी की बात करें तो दहशतगर्दी की लहर ने इन अज़ला को मज़ीद पसमानदगी की तरफ धकेल दिया। ऐसे में इन इलाकों से हमारे जवान जो सामने आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तालीमी मैदान में मुख्तलिफ़ जो है मुश्किलात का वो सामना करते हैं और अपना एक नाम कमाते हैं, तो यकीनन ये बहुत खुशी और फ़ख्र की बात होती है। आज भी हमारे साथ जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत जो है मुश्किलात बर्दाश्त की, काफ़ी चैलेंजेस का उसने सामना किया, लेकिन वो अपना नाम कमाने में कामयाब हो गया। हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं इसका नाम सलमान अयाज़ हैं। ये लीड ट्रेनर हैं और नेशनल इंटरनेशनल जो है काफ़ी अवार्ड्स अपने नाम कर चुका है और काफ़ी नाम कमा चुका है, जो कि वज़ीरिस्तान की मिट्टी के लिए एक बहुत बड़ी जो है फ़ख्र की बात है। सलमान अयाज़ से आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी जो मुश्किलात हैं, ये सारा कुछ जो है हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया अपने प्लेटफॉर्म के दरवाज़े खोलने के लिए, इन्विटेशन के लिए आई रियली अप्रिशिएटेड। तालीमी सिलसिला जो था वो साउथ वज़ीरिस्तान सर्विकई नानू तहसील सर्विकई है और जो मेरा गो का नाम है वो नानू है, तो वहाँ से इब्तिदा हुई है। वो स्कूल ऐसा था अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पर उस असातिज़ा और तालिब इल्म से ज़्यादा वहाँ पर भेड़ बकरियाँ होती थी। स्कूल जो था वो खैबर स्कूल से था, खैबर हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज कुर्तबा से था, फिर गुमल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थी और एमफिल फिर कुर्तबा से था और अब डॉक्टरेट के लिए बाहर का इरादा है। चूँकि स्कोर मेरे अच्छे हैं और थ्रू आउट मेरी डिस्टिंक्शंस हैं, टॉप 2 में मेरी पोजीशंस आई हैं, इंटरनेशनल W कैटेगरी में पब्लिकेशंस हैं, तो इसलिए प्रोफाइल चूँकि स्ट्रॉन्ग है तो बाहर के प्रोफेसर्स भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये मेरा एक तालीमी पस मंज़र रहा है। आपको तालीमी जो आपका कैरियर है इसमें किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया या आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड थी? रज़ा, बहुत अहम सवाल है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। 8th क्लास से पहले का जो सलमान है वो एक अलग इंसान है और 8th क्लास के बाद जो है, जिसको हम इंग्लिश में रेनेसेंस कहते हैं, तो उसके बाद एक नई बर्थ हुई है, एक नया इंसान ने जन्म लिया है, उसने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो उससे पहले का जो इंसान था वो ये था कि उसको स्कूल से बहुत सारा निकाला गया और नालायकी की वजह से, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था, अपनी असाइनमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा था, चीज़ें उसको समझ नहीं आती थी, उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी और एक टिपिकल घराने का जो होता है ट्यूशन के हवाले कर देना और ये एकेडमीज़ में डाल देना, तो वो एक सिलसिला रहा है बारा। तो इसके बाद एक वाक़या यूँ हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि जिसने एक टर्निंग पॉइंट वही रहा है। वो यूँ था एक दिन कि मेरे वालिद साहब आए हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे कि हम घर वालों के साथ बैठे हुए थे, अपनी फैमिली वालों के साथ, तो वो अपने बच्चों का तस्करा कर रहे थे और हर कोई बड़ी फ़ख्र से बता रहा था मेरी बच्ची या मेरे बच्चे के इतने मार्क्स हैं और ये उनकी पोजीशन है, टॉप 5 में, टॉप 2 में उनकी पोजीशन आई है। तो वहाँ पर एक जुमला उनको बहरहाल दिया गया कि आपका बच्चा कुछ भी कर ले तो हमारी बच्ची या बच्चे से आगे नहीं बढ़ सकता। आपके मुतालिक? मेरे मुतालिक उन्होंने ये बात कही थी। तो वो बात जब उन्होंने कही तो एक हद तक ठीक भी थी वो बात ऐसे नहीं था कि वो मतलब आप नालायक स्टूडेंट थे काफ़ी अच्छा खासा। हाँ जी, एक मैं माशाल्लाह से मेरे टीचर्स की तरफ से एक मुझे जो टाइटल मिलता था वो डफ़र था, बाकायदा मुझे याद है। तो ये सिलसिला रहा कि मुझे 8th क्लास तक ये 8th क्लास का ये बाकायदा सिलसिला रहा। तो ये मैं कमेंट्स में मेरे टीचर्स और मेरे स्कूल के जो असातिज़ा वगैरह हैं तो वो इस चीज़ को इंडोर्स भी करेंगे, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जो मेरे क्लास फेलोज जानते हैं। उसके बाद फिर सिलसिला यूँ हुआ रज़िया कि वो कहते हैं कि एक जुमला, एक शख्स, एक लम्हा ऐसा होता है कि उसमें फ़ैसले हो जाते हैं बड़े बड़े। तो वो जुमला ऐसा था कि मैंने अपनी बाप के आँखों में आंसू गिरते तो नहीं देखे, लेकिन उनकी आंखों में एक रोशनी आंसू की ज़रूर देखी है, वो चमक देखी है। और मेरे ख्याल में किसी बेटे और बेटी के लिए इससे ज़्यादा ज़लालत का कोई मकाम नहीं होता जब आपके पेरेंट्स आप पे शर्मिंदा हो रहे हों, जब सोशली उनको शर्मिंदगी हो रही हो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हुए। दैट वाज द डे। वहाँ पर एक मैंने प्लेज लिया, इट वाज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, एक ऐसा वादा ख़ुद के साथ कि अब मैंने बदलना ऐसा है कि कहाँ से बदलूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एक शेर है कि खुश मिजाजी मशहूर थी हमारी, सादगी भी कमाल थी, हम शरारती भी इंतहा के थे, अब संजीदा भी मिसाल हैं।
تو اس کے بعد پھر وہ ایک سنجیدگی کا معاملہ بہرحال شروع ہوا. جن جانوروں سے مجھے بہت زیادہ پیار تھا وہ کتابوں میں کنورٹ ہوئے. جن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ فریکوینٹ تھا وہ کم ہو کر لائبریری تک رہ گیا. ہرڈلز یہ تھے کہ ایف ایس سی تک تو یہ معاملہ رہا کہ اس کے بعد ایک پھر سے میں نے جو 8th کلاس تک جتنی کتابیں ہیں اس کو ایک بار دوبارہ سے پڑھو. ڈکشنری میں اس حد تک میری گائیڈنس نہیں تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ انگریزی سیکھنے کے لیے شاید مجھے پوری ڈکشنری رٹا کرنی پڑے گی اور تب میں اس قابل ہوں گا کہ میں گفتگو کر سکوں انگریزی میں. یعنی پیرنٹس کی طرف سے یہ شوق بہت زیادہ تھا پڑھائی کا, ابو کی طرف سے اسپیشلی, کہ ان کو یہ بڑی خوشی ہوتی تھی میری پڑھائی کے قصے سن کے نا, کیونکہ وہ کافی اکتا بھی گئے تھے پہلے سارے قصے سن کے. ایف ایس سی کے بعد ایک ایسا حادثہ ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پاکستان کی بیسٹ آف بیسٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کرو اور وہاں کی جو فیس کا مسئلہ نہیں ہوگا کوئی, میں آپ کے لیے جا رہا ہوں. اس دوران وہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے دبئی سے. ایئرپورٹ پہ ان کو پکڑ لیا اور جیل کر دیا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر دبئی بلاک ہو گئی. تو وہ جب آئے تو وہ فائنینشیل سٹیٹس جو تھا وہ ایک دم سے گراف نیچے گرنے لگ گیا. کہتے ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس کے بعد پھر آرام سے کاروبار میں لاس ہوتا گیا, گھر ہاتھ سے گیا. وہ خواب جو میں نے دیکھے تھے, وہ جن یونیورسٹیز کے لیے میں نے پریپریشن کی تھی اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ ختم. مجھے یاد ہے کہ پہلا دن تھا میرا یونیورسٹی کے اندر جب میں نے ایڈمیشن لیا اور میں واپسی پہ وہاں سے آ رہا ہوں بس کے لیے, تو میں زاروں قطار رونے لگا, دھاڑے مار کے رونے لگا. وہ اس لیے کہ کیونکہ 8-9 پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز سے مجھے ایڈمیشن لیٹر مل چکا تھا, لیکن چونکہ مجھے گھر میں بتایا گیا تھا کہ 5,000 بھی اگر آپ کی ہاسٹل کی فیس ہے تو ہم وہ بھی سپورٹ, مطلب فائنینشلی آپ جو ہے اتنے ڈاؤن ہو گئے. اتنا اچانک سے گھر گیا, گاڑیاں گئی, سب کچھ گیا, کرائے کے گھر میں آ گئے. اور اس کے بعد حالات ایسے ہیں کہ سوشل پہچان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ڈیبیٹنگ کا, پبلک اسپیکنگ کا, وہ یہ رہا ہے کہ گائیڈنس کوئی نہیں ہے لیکن درد بہت زیادہ ہے. تو آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا, ابھی میں جو جس ایونٹ سے آ رہا ہوں تو وہاں کہہ رہا میں نے آپ کی فلانی اسپیچ سنی ہے, تو آپ بہت زیادہ اس میں ایموشنل ہو جایا کرتے تھے. اور مجھے بہت بہرحال انہوں نے ایک تعریفی کلمات ادا کی. تو میں نے کہا بچے میری اسپیچ درد ہوتی تھی, وہ میرا پین ہوتا تھا, میں اپنا درد بیان کرتا تھا اور وہی بکتا تھا. کیونکہ میرے اندر اتنی ایگریشن ہوتی تھی اور وہ پچھلی جو سائیکولوجیکل کنڈیشن سے میں گیا. اور اس دوران یہاں تک نوبت آئی کہ میں فٹ پاتھوں پر بھی رہا ہوں. میں نے سوسائڈ کی بھی کوشش کی ہے. اچھا. ہاں جی. اور نا امیدی اس حد تک بڑھ گئی تھی کیونکہ سب کچھ مجھے اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا. کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ رضیہ, کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں اوپر کی طرف سے بہت بڑے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں. اس دوران میری ہاتھ ایک کتاب آئی تھی, سیرت کی کتاب تھی. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہا تھا اور میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا کہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تھا نا تو آپ ڈپریشن میں چلے گئے تھے, آپ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے اور آپ کو لگا کہ شاید میرا جو پیغمبری کا منصب ہے وہ خدا کو پسند نہیں آیا. تو اس دوران حدیث کی کتابوں میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ ایک چٹان تک گئے اور پروفٹ پیس بی اپون ہم واز ویری at the stage, at the verge of committing suicide. تو اس وقت سامنے سے جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صبر, محمد صبر, محمد صبر, تم چنے ہوئے ہو خدا کا جی, جو وحی کا سلسلہ یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. یہ جملہ ایسا تھا میرے لیے کہ اس نے مجھے صحیح 11,000 واٹ کا شوق دیا ہے کہ یعنی مشکل وقت سب لوگوں پہ آتا ہے. اچھا سلمان ایاز, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جتنے بھی آپ پبلک میں جاتے ہیں, مختلف جگہ پہ آپ جاتے ہیں, کہیں پہ ایسا جو ہے ایسے گیدرنگ پہ آپ گئے ہو جہاں پہ آپ نے دل کے ساتھ فیل کیا ہو, وہاں کے لوگوں کی جو کہانیاں ہیں اس کو سن کے آپ نے اس کو صحیح گائیڈ کیا ہو, یا آپ کو جو فیڈ بیک آیا ہو آپ کی اسپیچ کے حوالے سے؟ ریسنٹلی رضیہ میرے کچھ سیشن ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہوئے ہیں, یعنی بے شمار ابھی تو لا تعداد میں نے ایونٹس کیے, ٹریننگز کنڈکٹ کی, کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اور اکیڈیمیا میں بھی, اسکول, کالج, یونیورسٹی اور کارپوریٹ سیکٹر میں مختلف اداروں. تو وہ ڈرگ ریہیب سینٹر جو ہے نا, جتنے بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں میں ان کو بھی یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں, ڈرامہ رائٹرز جو ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ وہاں وزٹ کریں, ان لوگوں کی کہانیاں دیکھیں. مطلب وہاں اوریجنل جو کہانی ہے وہ وہیں پہ پوشیدہ ہے. ہو اس نے جو مجھے موو کیا ہے, میں ساری رات ان کے ساتھ جیلوں میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں جب ان کا سیشن کرواتا تھا وہ اپنی کہانیاں مجھے بتاتے تھے, اپنا درد مجھ سے شیئر کرتے تھے. مجھے اس کے بعد یعنی شکر کو میں نے اس کے بعد پریکٹس کرنا شروع کیا, گریٹیٹیوڈ تھیراپیز جو ہوتی ہیں نا, یعنی حقیقت میں دل سے جو شکر نکلتے ہیں کہ یار رب نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی زندگی میں, کیونکہ جب ان لوگوں کی کہانیاں میں نے دیکھی ہیں نا
او مائی گاڈ جو ان پہ گزری ہے. جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس رہا ہوں تو اس دوران میں جب ڈبیٹ کمپٹیشن کے لیے آل پاکستان جاتا تھا تو میرے پاس آف کورس پیسے نہیں ہوتے تھے جانے کے لیے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس اس چیز کو سنیں کہ اس وقت کیا ہوا کہ ایک بار میں اپنے دوست سے کیونکہ اس کی جو فرسٹ پرائز ونر کی جو اماؤنٹ تھی وہ 15,000 روپے تھی, تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا ایسے ہے کہ میں جا رہا ہوں ون کر کے آؤں گا تو آپ ایسے کر لیں 10,000 مجھے آپ قرضہ دے دیں اور میں جب واپس آؤں گا تو میں باقی پیمنٹ آپ کو کر دوں گا. ون کر کے آؤں گا مطلب ون کر کے آؤں گا کہ میں نے ون کر کے ہی آنا ہے. تو اس کا ایک کہکا ضرور نکلا, اس نے کہا کہ نہیں آپ کو اتنا اعتبار کیسا ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ ون کریں آل پاکستان بزنس آئیڈیا کمپٹیشن ایز ویل ڈبیٹ کمپٹیشن سیریس انگلش ڈکلیمیشن. تو میں نے اس کو کہا میں نے کہ جب کامیابی آپ کی مجبوری بن جائے نا, ایک شوق ہے ایک مجبوری ہے, میں نے اپنی فیس پے کرنی تھی, میں نے اپنے پاکٹ منی میرے پاس کچھ نہیں تھی تو میں نے اسی کے سہارے آگے چلنا تھا, گھر میں کچھ دینا تھا, امی کی دوائیوں کے لیے کچھ دینا تھا. تو وہ اماؤنٹ یقین مانے کہ اس یقین سے, اور یقین مجھے اپنی پریکٹس پہ تھا, یعنی اٹس ناٹ دا اوور کانفیڈینس تھنگ, مجھے اپنی پریکٹس پہ اتنا یقین ہو چکا تھا کہ مجھ سے زیادہ پریکٹس کسی نے نہیں کی ہوگی. یعنی میں ساری زندگی ایک انٹیلیجنٹ نہیں بلکہ ایک بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ رہا ہوں. انٹیلیجنس کا یہ حال تھا, مجھے اپنی اسکول کے بچے یاد ہیں کہ میں جب کوشش کر رہا تھا دوبارہ سے ریوائول کرنے کا پڑھنے کا, تو میں جب شیشے میں دیکھتا تھا تو مجھے اپنا سر کافی بڑا نظر آتا تھا, اور جو میرے کلاس کے ٹاپرز تھے جو آگے بیٹھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے سے سر تھے. تو میں گھر جا کے, یعنی گائیڈنس کا یہ عالم تھا کہ مجھے اتنا کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا کہ میں گھر جاتا تھا اور باقاعدہ میں زور دبا کے نا اپنا سر چھوٹا دباتے تھے کہ پھر میں جو ہے ذہین بن جاؤں گا, میں ذہین بن جاؤں گا, ان کی طرح بن جاؤں گا. اب دیکھیں کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس اسٹیج کے اوپر کہ آپ کوئی ہاتھ سے پکڑے, آپ کو سمجھائے کہ اٹس کمپلیٹلی فائن. آپ اس ویسے یہ بہت جو ہے انٹرسٹنگ, اس نے ایک پوائنٹ جو اس انٹرویو میں جو ہے وہ ایڈ کیا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ذہانت جو ہے وہ چھوٹے سر والے لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ اپنے سر کو دباتے تھے. ایسا ہی تھا. تو پھر یہ اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے خود کو ذہین بننے کے لیے کوشش کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اگر کوئی پراپر مجھے گائیڈنس مل جاتی ہے صحیح وقت پہ, مجھے کوئی حوصلہ دے دیتا. بعد میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ میں رائٹ برین ہوں سائیکولوجیکلی, تو رائٹ برین کی انالیٹیکل سکلز, میتھمیٹکس, ڈائریکشن وغیرہ, ابھی آپ مجھے اسٹوڈیو کا بتا رہے تھے میں بار بار کنفیوز ہو رہا تھا. تو یہ بایولوجیکلی خدا تعالیٰ نے مجھے پیدا اس طرح کیا ہوا ہے. ہاں پبلک اسپیکنگ میں, اسٹوری ٹیلنگ میں, اور رائٹنگ میں, اور پڑھنے میں, اور تھیری کو اسپیشلی پڑھنے میں, تو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتا ہوں. تو یہ رب تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے. لیکن اگر میرے ٹیچر کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ تو مجھے میتھ کے کویشچن پہ مارتا رہے گا, مجھے سزا ملتی رہے گی, اور اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اسے کچھ اور کام لینے ہیں.